قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بدری چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور اس کا پس منظر کچھ شان نزول اور پھر اسی سے متعلق کچھ تفسیری کلمات وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور ٹاپک آج کا بطور خاص کائنات میں غور و فکر، تفکر، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ کائنات میں غور و فکر، تفکر، اور کائنات کی ہی چیزوں میں، ان چیزوں میں تفکر کر کے، غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ جی رب کی پہچان، رب کی معرفت، رب پر ایمان لانے میں، رب کی ذات پر جو ایمان ہے اس کے اندر مزید تقویت وہ انشاءاللہ ملے گی۔ اور بیسک اعتراض ہی یہ مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ تو مشرکین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ آپ ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں، ہم توحید کو کیسے مان لیں، ہماری عقلیں نہیں مانتی، اتنی بڑی یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب کچھ ہے، یہ کیسے وہ خدا چلا رہا ہے؟ وہ خدا کیا ان سب چیزوں سے بڑا ہے؟ کیا ہے؟ مختلف اس طرح کے سوالات کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں یہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں بھی اگر تم غور کرو گے، دن اور رات کی تبدیلی ہے، موسم کے اندر تبدیلی کا آنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ اگر ان میں بھی غور کرو گے تو تمہیں خدا کی قدرت، خدا کے وجود کا تمہیں وہ پتہ چلے گا کہ رب کیسا قادر مطلق ہے، اور رب ہے، اور وہی خدا ہے، وہ رب عز و جل ہے جو یہ کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ یہ ایسی دلیلیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو سب پر بین ہیں، بالکل واضح ہیں اور کھلے دلائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی بھی عقل و شعور والا تھوڑا سا بھی اس میں تفکر کرے تو وہ اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود ہی وجود میں نہیں آ گئی، ایسے ہی بن نہیں گئی، اس کا بھی خالق اور مالک اور اس کو بنانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر بلکہ کئی اور نشانیاں بھی، کہا کائنات تو ایک اپنی جگہ، آدمی انسان اپنے اندر اپنے وجود میں غور کرتا ہے تو بھی یہ اس پر بھی تفکر کرتا ہے، تو یہ بھی رب کی معرفت اسے مل سکتی ہے۔ رب کی پہچان اور رب کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق ایسے شخص کو بھی مل سکتی ہے اگر وہ اپنے نظام کے اندر، اپنی وجود میں ہی غور کر لے اور تفکر کر لے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، پہلے وہ آیت سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن
کی باہمی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور پھر یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے برائیاں مٹا دے، اور ہم سے برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر جہاں زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر تفکر کرنا، اور جو یہ غور و فکر کرتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان کو بنانے والا خالق مالک رب عز و جل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں، وہ غور نہیں کرتے یہ کس چیز کو، کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا، اونٹ کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ چونکہ عرب میں سب کے گھر میں تھے، اونٹ ہی اونٹ تھے، تو یہ کیسے پیدائش ہوئی 3 4 5 سال کے اندر۔ بچوں کی پیدائش ہو تو بچہ بھی اتنا سا ہو، لیکن اونٹ 5 سال والا پورا فربا، اتنا بڑا جانور، گویا کہ صحراؤں کا جہاز کہلانے والا۔ تو یہ اونٹ کی تخلیق میں غور نہیں کرتے، اور یہ دیکھتے نہیں آسمانوں کی طرف کیسے بلند ہے، اور یہ دیکھتے نہیں ان پہاڑوں کی طرف کیسے یہ نصب کی ہوئے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے یہ بچھا دی گئی ہے۔ تو زمین آسمان اس کے اندر ہی غور کریں، رب کی قدرت کے کرشمے تمہیں نظر آ جائے۔ تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور جن میں یہ تفکر کائنات کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہود کچھ آ کے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو بڑے بڑے معجزات تھے، وہ عصا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید مبارک، ہاتھ مبارک جسے ید بیضا کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے کئی طرح کی نشانیاں واضح ہوتی تھی، تو وہ بھی آ کے کہنے لگے آپ بھی ہمیں کوئی اس طرح کی نشانی کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے آ کے بولا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، کوڑی برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ ڈیمانڈ انہوں نے کیا کی کہ آ کے آپ یہ کر دیں کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں،
آپ یہ کر دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہنے لگے میرے حضور چاہتے تو یہ بھی ہو جاتا، چاہتے تو یہ بھی ہو جاتا، کیونکہ وہ ہیں کہ اشارہ کریں تو سورج بھی پلٹ آئے، وہ اشارہ کریں تو چاند کے بھی ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کریں تو درخت بھی اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا ان کے پاس آ جائے، وہ اشارہ فرمائیں تو پتھر بھی انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھیں، سلام ان پر بھیجیں۔ یعنی شجر و حجر کیا چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع اور فرما بردار نہ ہو، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ بھی سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے۔ لیکن یہاں کفار کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ صفا مروہ سونے کی بن جائے، یہ پہاڑیاں بن جائے سونے کی، یعنی کہنے لگے ہم رب کی قدرت کا نظارہ کر لیں گے، آپ یہ کر دیں ہمیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے گی کہ جس میں انہیں بڑی قدرتوں میں غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر غور کرو، رات اور دن کے آنے جانے اور اختلاف میں یہ غور کرو، لآیات لأولی الالباب، کہ جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو اس کے اندر اتنی نشانیاں مل جائیں گی کہ اللہ کی قدرت کی اتنی علامتیں اور نشانیاں اس میں موجود گئیں کہ عقل والے یہ دیکھ کر ہی فوراً کلمہ پڑھیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ مزید جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں اور تفکر اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے کا جب تذکرہ یہاں آیا کہ جب آدمی رب کی قدرت کے اتنے بڑے نظارے یہ کر لے تو کیا کریں؟ جو ایمان نہیں لایا وہ ایمان لے آئے، اور جو ایمان والا ہے وہ جھک جائے، رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کو یاد کرے، رب کا ذکر کرے، رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرے۔ تو جب یہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ سنائیں، کوئی ایسا معاملہ سنائیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ تم اگر مجھے اجازت دو تو میں آج اللہ کی عبادت نہ کر لوں، یہ رات عبادت میں نہ گزار لوں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں، آپ کی رضا بھی چاہتی ہوں، آپ کی خواہش، آپ کی رضا، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو بالکل آپ کیجئے، مگر مجھے قرب بھی دیجئے، یعنی میرے گھر میں رہتے ہوئے یہ کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور رونے لگے، اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے اور وہ آثار نمایاں تھے، اور یہ آنسو صرف داڑھی مبارک نہیں بلکہ آپ کے سینہ مبارک پر بہنے لگ گئے، اس قدر آپ روئے۔ پھر رکوع کیا تو روئے، پھر سجدے میں گئے تو بھی آپ روئے، اور سر مبارک اٹھایا تو بھی آپ رو رہے ہیں یہ سارا، اور روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے وہ آ گئے، اور اذان ہو جاتی ہے، آپ کے دروازے مبارکہ پر بھی آ کر وہ ایک ندا دیتے تھے، تو وہ یہ پیغام اور اطلاع لے کر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، اور پھر آپ واپسی آتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے آج اتنا رلا دیا، آپ کیوں روئے ہیں؟ حالانکہ آپ کی وجہ سے ہی تو اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ اتنا روئے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں؟ ولما لا افعل، میں ایسا کیوں نہ کروں حالانکہ وقد انزل اللہ تعالی فی هذه اللیلہ، اللہ نے اس رات میں یہ آیت کو نازل فرما دیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
یہ اور اس کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا ندا دیتے ہوئے، وہ ندا اس نے دی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے کر آئے۔ یہ ساری آپ آیت مبارکہ آخر تک آپ پڑھتے رہے، اور فقنا عذاب النار، کہ جس میں یہ کلمات ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرتے رہے کہ پوری رات گزر گئی، آنسو آتے رہے، اور کبھی کبھی انداز عبادت کا یہ بھی ہوتا کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے، اور جواب یہی ہوتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں۔ مدرسین کے ناظرین، یہاں ایک بات بھی واضح طور پر ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کر کے رب کی معرفت تک پہنچو، مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق کے لیے سوچو نہیں، تفکر وہ نہ کرو، مخلوق میں غور کر کر خالق کی معرفت حاصل کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تتفکروا فی الخالق، کہ مخلوق اللہ کی بنائی چیزوں میں تو فکر کرو، اس میں غور و فکر کرو، لیکن خالق کے بارے میں نہ کرو۔ یہ شیطانی خیالات بھی بات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس چیز کو کس نے بنایا؟ تم کہو گے اللہ نے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہاں تک کہ آ کے سوال کرے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ شیطانی سوال ہے۔ تو جب یہ کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو حدیث میں فرمایا جب یہاں پہنچے فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آدمی یہ کہہ دے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ وسوسہ، شیطانی خیال جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان کمزور ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایمان کے والے سے وساوس پیدا ہو رہے ہو، تو لا حول پڑھتا ہوا شیطان کو اپنے آپ سے بھگائے، دور کرے، اور خود ان وسوسوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے میں، بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات میں غور و فکر کے حوالے سے منع کر دیا، کیونکہ بعض اوقات آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، مخلوق میں، نعمتوں میں، یہ ایمان میں قوت اور آئے گی، زیادتی آئے گی۔ اس لیے یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ پاک کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، یعنی عام طور پر جو ذکر ہے یا تو زبانی طور پر ہو جسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر لسانی یہ آدمی کو ذکر قلبی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی ذکر زبان پر بھی جاری ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی، قلب بھی اس کا ذکر کی طرف جاتا ہے، اور جب قلب اس آدمی کا ذکر کی طرف جاتا ہے تو قلبی طور پر جسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو اسے پھر تفکر فی آلاء اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں، تفکر فی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے حوالے سے اسے غور و فکر کی دعوت مل جاتی ہے۔ اور جب اسے یہ دعوت ملتی ہے اور وہ اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، رب کی بنائی چیزوں میں، مخلوق کے اندر، کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، رات دن کا بدلنا، پھر کم ہو جانا، کبھی راتیں لمبی، کبھی دن لمبے، موسم کی تبدیلی کا آ جانا، وقت کا بڑھنا گھٹنا، یہ ساری چیزیں جب آدمی ان میں تفکر کرتا ہے تو پھر
ایک عقل والا انسان یہ کہنے پر گویا کہ وہ مجبور ہو جائے گا، یہی کہے گا، اور ایمان والے کی شان یہی ہے کہ وہ یہ کہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، بیکار پیدا نہیں کیا، تیرے لیے یہ پاکی ہے، ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما، ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس لیے تو لکھا ہے، فرمایا کہ حقیقتاً اندھا وہ ہے کہ جو دیکھ کر شواہد بھی دیکھ لے، دلائل بھی دیکھ لے، سب کچھ دیکھ لے، اس کے بعد بھی ایسا بن جائے جیسا نہیں دیکھا اور چیز کو مانے نہیں۔ فرمایا حقیقتاً اندھا وہ ہے کہ رب کی تمام صنعتوں کو، تمام چیزوں کو دیکھے اور پھر بھی رب عز و جل اس خالق مالک کی عظمت کو نہ پہچانے۔ فرمایا حقیقی طور پر یہ اندھا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن نے ان لوگوں کو یہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایسے بن گئے حق کو دیکھ کر جب حق بول نہ سکے، وہ حق کو پہچان نہ سکے، تو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، زبان سے گونگے ہیں، کیونکہ یہ حق دیکھتے ہیں، حق بولتے نہیں، حق سنتے ہیں، سن کر حق مانتے نہیں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، تو گویا کہ یہ کانوں سے بہرے ہیں اور آنکھوں سے یہ اندھے ہیں۔ مدرسہ کے ناظرین، علماء نے لکھا کہ سائنسی علوم بھی آدمی اگر یہ بھی پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس طور پر کہ اس سے رب کی معرفت مزید حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کائنات میں اس طور پر یہ غور و فکر کرے، تو یہ پڑھنا بھی اس کے لیے اچھا عمل بن سکتا ہے۔ بلکہ اپنے آپ کے اندر غور کرنے کا ہمیں جو حکم دیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں ہی کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تفکر کرو، اپنی جانوں میں کرو، اپنے آپ میں کرو، تو آدمی کی آنکھیں کھل جائیں۔ حدیث میں فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ رب کی گویا کہ معرفت اسے مل گئی، کیونکہ اس کی اپنی بھی یہ تخلیق کے نظام کے اندر بھی رب کی قدرت کے ایسی واضح بین دلائل اور نشانیاں موجود ہیں۔ تو جیسے ہی یہ پہچان اور معرفت کا نور حاصل ہو جائے، پھر آدمی کیا کرے؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر اس کی کیفیت یہ اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرنا ہے، رب کا ذکر بجا لانا ہے۔ تو اللہ کو جب وہ یاد ہی کرتا رہے گا، رب کا ذکر ہی، تو یہ کیا ہے؟ نعمتوں میں غور کرنا، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تفکر کرنا، یہ بھی یاد الہی ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے، کہ یوں رب کی اسے اور پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی احکامات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معرفت الہی کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو تب کہ معرفت تو ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، قرآن ہے، پھر قرآن کی تشریحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حدیث نبوی ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے مطابق وہ عمل بھی بجا لائیں۔ جہاں اللہ نے آسمان اور زمین میں تفکر کا حکم دیا، تو ساتھ ہی اللہ نے ذکر کا بھی حکم دیا، دعائیں مانگنے کا حکم دیا، عذاب سے چھٹکارا پانے کا گویا کہ دعا کی صورت میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی سائنس کے اندر اس قدر انہماک ہو جائے، اس قدر وہ چلا جائے کہ بس بقیہ عبادت کے معاملات وہ ختم ہیں، اور عبادت کرنے والے کے لیے بھی کہ عبادت بھی کرتا رہے، اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوق اور بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تفکر بھی کرے، تو یوں اپنے دل کے اندر وہ اور اللہ رب العالمین کی معرفت اسے ملے گی، اور اس نور کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن